الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی کا مرکز ہے، قرآن کریم کی تفسیر۔ قرآن مجید اللہ کا وہ پاک کلام ہے جس نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بلایا، جہالت سے علم کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لایا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ آخری کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا سرچشمہ ہے بلکہ انسان کی انفرادی، اجتماعی، معاشی، اخلاقی اور روحانی زندگی کا مکمل نظام بھی فراہم کرتی ہے۔ لیکن اس ہدایت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے تفسیر قرآن یعنی قرآن کی صحیح تشریح اور توضیح کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تفسیر قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن ہر عربی جاننے والا اس کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تفسیر کا مطلب ہے قرآن کے الفاظ اور آیات کی وضاحت، اسباب نزول، شان نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق آیتوں کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیز واضح کریں جو ان پر نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے مفسر قرآن تھے۔ ان کی احادیث، ان کا عمل اور ان کی تشریح ہمارے لیے اصل تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی تفسیر کے قائل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن کی ہر آیت کے ظاہر کے ساتھ ایک باطن بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کوئی آیت پڑھتے تو اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے، صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کرتے۔ اگر قرآن مجید کو بغیر تفسیر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرے وہ اپنی جگہ جہنم کا ٹھکانہ بنائے۔ آج بہت سے فتنے اسی وجہ سے اٹھتے ہیں کہ لوگ قرآن کو اپنے مطلب کے مطابق توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں درست مفہوم بتاتی ہے۔ آج کا نوجوان قرآن پڑھتا تو ہے مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہماری نسل اگر تفسیر قرآن سے جڑی نہ رہی تو قرآن ان کے لیے ہدایت کے بجائے محض رسم بن کر رہ جائے گا۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر قرآن کے نام پر غلط تشریحات، منمانے مطالب اور بے بنیاد تعویلیں عام ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں معتبر اور مستند تفسیر کا سیکھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے، سچائی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر ہم تفسیر قرآن کے ذریعے اس کی رہنمائی نہ کریں تو وہ دوسرے نظریات کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ قرآن مجید کو دہشت گردی یا شدت پسندی سے جوڑنے والے عناصر کے پروپیگنڈے کا جواب ہم صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب ہمیں قرآن کی حقیقی اور پرامن تعلیم کی گہری سمجھ ہو، جو تفسیر کے بغیر ممکن نہیں۔ معزز سامعین، قرآن کی تفسیر دلوں میں ایمان کو تازہ کرتی ہے، اصلاح کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اعمال میں نکھار لاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، زندگی کے مسائل کا حل ملتا ہے، دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، سچائی اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے۔ آج امت کو اسی اصلاح اور روحانی بیداری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری نسل قرآن سے جڑے تو صرف تلاوت کافی نہیں، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا ہوگا اور سمجھانے کے لیے تفسیر لازم ہے۔ جی، وقت کا تقاضا ہے کہ ہر عالم، ہر مدرسہ، ہر دعوتی ادارہ اور ہر مسلمان تفسیر قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کا معمول بنایا جائے۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تفسیر کے ساتھ تعلیم دی جائے تاکہ وہ صرف قاری نہیں بلکہ فہیم قرآن بنے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ روزانہ کم از کم ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے قرآن کی روشنی دیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کو قرآن کا خادم، قرآن کا عاشق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔